السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ سورہ الحشر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کا سلسلہ وار تاریخی پس منظر بہت جاری ہے۔ یہ تاریخی پس منظر بہت اہم اس لیے ہے، اس میں یہودیوں کی تاریخ بتائی گئی ہے، کس طریقے سے وہ لوگ یثرب یعنی مدینہ میں آ کر بسے، اور بسنے کے بعد ان کی حرکتیں، ان کے کرتوت، ان کا معاشی حال چال اور ان کی سود خوری، اور کس طریقے سے وہ لڑاتے تھے قبیلوں کو، اور کس طریقے سے طاقتور قبیلے کے حلیف بن جاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہیں۔ اور پھر آگے معاہدہ بھی آیا ہے، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے باوجود انہوں نے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، اور ان کو اندیشہ ہوا کہ جو ہے یہ غالب آ جائیں گے تو پھر ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ معاہدے کو دن بدن جو ہے اس کو توڑنا چالو کرتے گئے۔ اب معاہدے کے آگے جاری سلسلہ رکھتے ہیں۔ معاہدے کے خلاف یہ کھلی ماندانہ روش تو جنگ بدر سے پہلے وہ اختیار کر چکے تھے۔ ہجرت کے بعد جب جنگ بدر ہوئی، اس سے پہلے سے ہی جو ہے معاہدہ کرنے کے تھوڑے دن بعد کھلا اس کی مخالفت کرنا وہ لوگ شروع کر چکے تھے۔ یہ ان کے حرکات تھے یہودیوں کے۔ مگر جب بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مبین حاصل ہوئی تو وہ تلملا اٹھے، اور ان کے بغض کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اس جنگ سے وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ قریش کی طاقت سے ٹکرا کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ قریش کی تعداد 3 گنا تھی مسلمانوں کے مقابلے میں، اور وسائل بھی، سواری بھی زیادہ تھی، اور ان کو امید تھی کہ قریش جیت جائیں گے۔ لیکن جب رزلٹ الٹا ہوا تو جو ان کی امیدیں پست ہو گئیں۔ اس لیے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے مدینے میں یہ افواہیں اڑانی شروع کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ دیکھ کیسے ہتھ کنڈے یہ لوگ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی، اور اب ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینے کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں اور تمناؤں کے خلاف نکلا تو وہ غم اور غصے کے مارے پھٹ پڑے۔ بنی نذیر کا سردار کعب بن اشرف چیخ اٹھا کہ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں کیسی بات اس نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سرداروں کو قتل کر دیا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں زمین کا پیٹ بہتر ہے، یعنی زمین کے اندر رہنا بہتر ہے بنسبت ہم اس کی پیٹھ کے۔ پھر وہ مکہ پہنچا، اور بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے تھے ان کی نہایت اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر مکے والوں کو انتقام پر اکسایا۔ تو یہی تھا وہ جس نے ان کو انتقام پر اکسایا۔ پھر مدینہ واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کیں جن میں مسلمان شرفاء کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اظہار عشق کیا گیا تھا۔ آخر کار اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 3 ہجری میں
محمد بن مسلمہ انصاری کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ ابن سعد اور ابن ہشام تاریخ طبری میں یہ ہم کو ملتا ہے۔ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا بنی قینقاع تھا۔ یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھے، اور چونکہ یہ سونار، لوہار اور ظروف ساز تھے، اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کثرت سے جانا آنا پڑتا تھا۔ ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا۔ آہن گر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ بچہ مسلح تھا۔ 700 مردان جنگی ان کے اندر موجود تھے، اور ان کو اس بات کا بھی زوم تھا کہ قبیلہ خزرج سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے، اور خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی ان کا پشتبان تھا۔ بدر کے واقعے سے یہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برہنہ کر دیا گیا۔ اس پر سخت جھگڑا ہوا، اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا۔ جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے، اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی، مگر انہوں نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے تم نے انہیں مار لیا، تم نے ان کو ہرا دیا۔ تم نے ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ یہ گویا صاف صاف اعلان جنگ تھا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور بروایت بعض ذیقعد 2 ہجری کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ صرف 15 روز ہی یہ محاصرہ رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے۔ اب عبداللہ بن ابی ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے سخت اصرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ یہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، ان کی طرفداری کر رہا تھا، ان یہودیوں کی طرفداری کرا، اور جب محاصرہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سخت اصرار کیا کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کر کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بنی قینقاع اپنا سب مال، اسلحہ اور آلات صنعت چھوڑ کر مدینہ سے نکل جائیں۔ یہ فیصلہ ہوا۔ ان 2 سخت اقدامات یعنی بنی قینقاع کے اخراج اور کعب بن اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک یہودی اتنے خوفزدہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مگر اس کے بعد شوال سن 3 ہجری میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھ کر آئے، اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی 3000 فوج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1000 آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں، صرف 1000 ہیں، 3:1 تھا، اور اور ان میں سے بھی 300 منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے۔ تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی مدافعت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ حالانکہ معاہدہ کیا ہوا تھا، اگر کوئی باہر سے حملہ ہو تو یہ جو ہے ساتھ دیں گے اور ڈیفینڈ کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، مدافعت سے شریک نہیں ہوئے، ڈیفینڈ کرنے میں شریک نہیں، حالانکہ وہ اس کے پابند تھے۔ پھر جب معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرأتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش جو عین وقت پر ناکام ہو گئی، تو ایک سازش رچی جو اللہ تعالیٰ نے اسے عین وقت پر ناکام کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بئر مونا کے سانحہ
04 ہجری کے بعد عمرو بن امیہ زمری نے انتقامی کارروائی کے طور پر غلطی سے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا جو دراصل ایک موحد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر عمرو نے ان کو دشمن قبیلے کے آدمی سمجھ لیا تھا۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا مسلمانوں پر واجب آ گیا تھا، اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر بھی شریک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خود ان کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دے۔ وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بروقت خبردار کر دیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینے واپس تشریف لے آئے۔ یہ ہے وہ واقعہ جو ہوا تھا۔ اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا تاخیر یہ الٹیمیٹم بھیج دیا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہیے تھی وہ میرے علم میں آ گئی ہے، لہٰذا 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ دوسری طرف کیا یہ ہوا؟ عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا کہ 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کو نکلیں گا، اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤ اور ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹیمیٹم کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے۔ اس پر ربیع اول 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور صرف چند روز کے محاصرے کے بعد، جس کی مدت بعض روایات میں 6 دن اور بعض میں 15 دن آئی ہے، وہ اس شرط پر مدینے چھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا جو کچھ بھی وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں گے لے جائیں گے۔ اس طرح یہودیوں کے اس دوسرے شریر قبیلے سے مدینے کی سرزمین خالی کرا لی گئی۔ ان میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے، باقی شام اور خیبر کی طرف یہ لوگ نکل گئے۔ یہی واقعہ ہے جس سے اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بحث کی ہے، بتایا ہے اس تعلق سے۔ اب اس کا جو موضوع اور مضامین، سورہ کا موضوع جیسا کہ اوپر بیان ہوا جنگ بنی نذیر پر تبصرہ ہے۔ اس میں بحیثیت مجموعی 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں میں دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی جو ابھی بنی نذیر نے دیکھا تھا، ایک بڑا قبیلہ جس کے افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے کچھ کم نہ تھی، جو مال اور دولت میں مسلمانوں سے بہت بڑا ہوا تھا، جس کے پاس جنگی سامان کی بھی کمی نہ تھی، جس کی گٹھڑیاں بڑی مضبوط تھی، صرف چند روز کے محاصرے کی تاب بھی نہ لا سکا، اور بغیر اس کے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کی نوبت آئی ہوتی، وہ اپنی صدیوں کی جمائی بستی چھوڑ کر جلا وطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبرد آزما ہوئے تھے، اور جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرات کریں وہ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ پہلا انالیسس۔ دوسرا، آیت 5 میں قانون جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تقریبی کارروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔ تیسری بات، آیت 6 سے 10 تک یہ بتایا گیا کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی
حکومت کے زیر نگیں آئیں، چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس لیے یہاں اس کا قانون بیان کر دیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ، آیت 11 سے 17 تک منافقین کے اس رویے پر تبصرہ کیا گیا جو انہوں نے جنگ بنی نذیر کے موقع پر اختیار کیا تھا، اور ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جو در حقیقت ان کے اس رویے کی طے میں کام کر رہے تھے۔ پانچواں، آخری رکوع پورا کا پورا ایک نصیحت ہے جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہوں مگر ایمان کی اصل روح سے خالی رہیں۔ اس میں ان کو بتایا گیا کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، تقوی اور فسق میں حقیقی فرق کیا ہے، جس قرآن کو ماننے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جس اللہ پر ایمان لانے کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ کن صفات کا حامل ہے۔ یہ تھا اس صورت کا تاریخی پس منظر۔ اب بقیہ انشاءاللہ آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ آئندہ درس سے ہم اس کا شروعات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پیغام پر عمل کرنے اور پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔